یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی، بلکہ ٹارچر کیا گیا، اور یہ بدترین تشدد ہے۔ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، کافی دیر تک دھرنا دیے رہے۔ اس کے بعد اٹھ کر انہوں نے اسلام آباد کی جانب جب ریلی نکالی تو پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا۔ نجم نام کا ایک بچہ ہے، اس کو مارا، اس کو گرفتار کیا۔ اب علیمہ خانم منع بھی کر رہی تھی پولیس کو کہ آپ ہمیں گرفتار کر لیں، اس بچے کو چھوڑ دیں، لیکن پولیس نے کہیں دکانوں میں بند کیا، لوگوں کو دھکے دیے، گرایا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی سڑک پہ گرایا گیا، اور یہ چیزیں اب نارملائز کر دی گئی ہیں بہت حد تک۔ یعنی پہلے ہوتا تھا، بڑا رولہ پڑتا تھا، شور مچتا تھا پاکستان میں، لوگ اس کی مذمت کرتے تھے، لیکن اب مذمت بھی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، اس کی بہنیں آتی ہیں، بے شک ان کی عمر 70 سال سے زائد ہے، لیکن مارو کوئی بات نہیں۔ کیونکہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی نظر میں جو عزت دار خواتین ہیں وہ صرف مریم نواز ہے، بختاور ہے، یا ان کی اپنی فیملی کی خواتین ہیں، یا عزت دار زرداری کی بیٹیاں، نواز شریف کی بیٹیاں، یہ خاندان ان کے لیے عزت دار ہے، باقی لوگ عزت دار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں، بیوی ہوں، رشتہ دار ہوں، پاکستان کی دیگر خواتین ہوں، مڈل کلاس فیملیز بہت ساری آتی ہیں، ان کو مارو، کٹو، ذلیل کرو۔ یعنی جس کے اندر بھی تھوڑا سا قوم کا احساس ہے، یار جو عمران خان کے ساتھ ہے، اس کو تو نہ یہ خاتون مانتے ہیں نہ یہ کچھ اور مانتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں۔ تو خواتین صرف انہی کے گھروں میں رہتی ہیں اور کہیں نہیں رہتی۔ عمران خان صاحب کی بہنوں پہ پھر سے تشدد ہوا، انہیں سڑک پہ گرایا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مذمتی بیان جاری کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی کیا، جیسا کہ ہر مرتبہ کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا کہ پولیس کی جانب سے راولپنڈی میں ہونے والی بدترین فسطائیت اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ آج عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات کا دن تھا، نہیں کروائی گئی ملاقات۔ آخری ملاقات کو تقریباً 50 دن گزر گئے ہیں۔ کھلی عدالتی احکامات کی اور انسانی اور اخلاقی اور قانونی روایات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ملاقات روکنے کے اس غیر آئینی اقدام کے بعد عمران خان کی بہنوں اور عوام نے دھرنا ختم کر کے راولپنڈی میں ایک مکمل طور پہ پرامن ریلی نکالی، مگر پنجاب پولیس نے صبر، قانون اور شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح تشدد اور جبر کا رستہ اختیار کیا۔ بلا اشتہار لاٹھی چارج کیا، وحشیانہ تشدد کیا۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر مینا خان افریدی اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کو ایک دکان کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی، جو پنجاب حکومت کی پولیس کی کھلی غنڈہ گردی کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس تشدد کے نتیجے میں درجنوں کارکن زخمی ہوئے، کئی ورکرز کو گرفتار کیا گیا، کم عمر بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا، جو کسی مہذب اور جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا۔ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے وہ غیر جمہوری ہے، جبر اور تشدد کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کے ناکام ہتھ کنڈے ہیں۔ عمران خان کے اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقاتوں کو روکنا یہ غیر قانونی ہے اور غیر انسانی اقدامات ہیں۔ اس کی مکمل ذمہ داری پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس پر عائد ہوتی ہے، اور انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ذمہ داری ڈال دی پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی، حالانکہ پی ٹی آئی اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کی ٹکے کی اوقات نہیں۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے یہ کرتے آئے۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ یہ کیا، فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا، مشرقی پاکستان میں کیا کیا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا، نصرت بھٹو کے ساتھ کیا۔ انہوں نے سب کے ساتھ ہی کیا۔ نواز شریف کی بیوی کی گاڑی کو ہوا میں اٹھا دیا لفٹر کے ساتھ۔ یہ بات ہے جب نواز شریف ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے وہی لوگ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اسی طرح کا ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے اپیل کی